جوہر صاحب اس میں ایک ایشو ہے کہ پچھلے 100 سال میں امریکہ کے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں نا وہ ریزالو آ کے کیے ہیں برٹن نے، اور اس باری ٹرمپ نے اپنے جو کی پارٹنرز تھے، چاہے کینیڈا ہو، چاہے میکسیکو ہو، چاہے برٹن ہو، چاہے فرانس ہو، جرمنی ہو، اسپین ہو، ان کو اپنے سے ناراض کیا ہوا ہے۔ اب اس کو برٹن کو ڈالنا پڑ رہا ہے تاکہ اس کے بیہاف پہ آ کے نیگوشیٹ کرے۔ دیٹ کین بی دی اونلی تھرڈ پارٹی جو ایک ٹروس نیگوسیشن کروا سکتی بٹوین امریکہ اینڈ ایران اور ادرز۔ تو امریکہ کی ابیلٹی نہیں تھی یہ کرنے کی، یہ پہلے دن کر لینا چاہیے تھا۔ جی دیکھیں، جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رستہ ہے آف ریمپ جو ہے، یہاں سے آف ریمپ ایگزٹ تو ڈپلومیسی سے ہی ہوگا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دونوں سائڈز اپنی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس کو میکسیمائز کرنا چاہتے آپٹیمائز کر رہی ہے نا، ہیں۔ بالکل، کہ جی جتنے بھی ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ یہ ہو رہا ہے، جنگوں میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تو ایران کو بالکل ہی انکیپیسیٹیٹ کرے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں۔ پولی مارکیٹس کا آپ کو پتا ہوگا کیا ہے۔ پولی مارکیٹس ہوتی ہیں پریڈکشن مارکیٹس دنیا میں، اس میں بہت زیادہ پیسہ لگا ہوتا ہے، فیوچرز میں آپشنز میں ڈیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پریڈکشن پولیٹیکل پریڈکشنز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو امریکن الیکشنز جس طرح تھے اس میں کوئی $8 بلین لگا تھا۔ ابھی سب سے بڑی جو شرط ہے وہ اسی جنگ کے بارے میں ہے اور ایرانین رجیم کے بارے میں وہاں پہ نا بات چل رہی ہے۔ وہ 64% آڈز دے رہے ہیں اس وقت پولی مارکیٹ میں کہ یہ رجیم جو ہے 1 سال کے اندر اندر ختم چینج ہو جائے گا۔ تو اس میں پوائنٹ کہنے کا یہ دیکھیں، اسرائیلیز کی تو یہ خواہش ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی ہو جائے گا ختم، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کو اکنامک کرائسس آئے گا اور جو باقی ان کو انسٹیٹیوشنل کرائسس آئے گا اس میں آ کے یہ کرمبل کریں گے، یا پھر اتنے ویک ہو جائیں گے کہ ایک ویک اسٹیٹ بن جائے گی۔ یہ اسرائیلیز کا گول ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہو رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ایران نے کچھ ریٹیلیشنز ایسی کی ہیں جو پرابلی اسپیکٹیکولر ریٹیلیشنز تھیں، لیکن جو اس کا کاسٹ ہے وہ امریکہ کے لیے اس طرح کا نہیں ہے، نیا اسرائیل کے لیے بھی اس طرح کا نہیں ہے ڈائریکٹلی کہ وہ ایک دم بند کر دیتے سب کچھ۔ اس کا کاسٹ زیادہ ہے اس ریجن کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے۔ لیکن خلیجی ممالک کے لیے بھی دیکھیں، تو جوہر صاحب خلیجی ممالک ہو سکتا ہے نا کہ ہاتھ جوڑ کر کہیں بھائی جان امریکہ چھوڑو ہمارا ملک اور جاؤ یہاں سے، وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو یو۔ جی اس پہ بھی سن لیں، میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ 10-12 دن پہلے میرے خیال نسیم زہرا کا شو تھا اس وقت، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی، کہتے جی یہ جب نقصان زیادہ ہوئے گا تو یہ خلیجی ممالک جا کے امریکہ پہ پریشر ڈالیں گے کہ جی آپ یہ بند کریں۔ میں نے کہا تھا بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ جب ان کو، کہ میں ان میں سے ایک آدھ ملک میں سفیر بھی رہا ہوں، مجھے ان کی تھوڑا اندازے فکر کا پتہ ہے، تو اس کا جو ہے نا کاؤنٹر پروڈکٹیو جو یہ ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ملک سمجھیں کہ ہم نے ریپوٹیشنل لاس تو لے لیا ہے، اکنامک لاس بھی لے لیا ہے، ابھی اگر یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایران انٹیکٹ رہ جاتی ہے، ایران کی پاور، تو یہ 6 مہینے کے بعد یہ مسئلہ پھر ہو جائے گا، سال کے بعد پھر نہیں، ہو پھر جائے تو گا۔ وہ ایران سے کریں گے نا ڈیل، پھر ایران سے کریں گے ڈیل امریکہ کی بجائے۔ وہ نہیں کریں گے ایران سے ڈیل، یہ بات آپ، وہ بیسیکلی تو وہ ان کے ذہن میں پھر یہ آئے گا کہ لیٹ امریکنز فنش دا جاب۔ اور اب آپ دیکھ لیں ان کی اسٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں اس وقت، ان کی بالکل یہی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس وقت، تو یو اے نے تو کھل کے کہہ دیا کہ ہم تو اب ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم تو پھر خود بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، باقی ملکوں میں بھی اسی قسم کے تاثرات ہیں۔ تو پوائنٹ یہ کہ ایران کی یہ جو زیادہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے نا، یہ نہیں کہ یہ بہت کامیاب بھی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایران کے اندر جو تباہی، اور آپ نے خود ہی کہا کہ ان کو ریکنسٹرکٹ ہونے میں کتنی دہائیاں چاہیے ہوں گی، چلے دہائیاں نہ بھی چاہیے ہوں، ان کو 5-10 سال بھی چاہیے ہوں۔ نہیں، منیمم 20 سال، میں کہہ رہا ہوں 47,000 بلڈنگز گری ہیں۔ بالکل 20 سال آپ کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کی، اور یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے بیسیکلی تو رجیم کی سروائیول کی اسٹریٹجی ہے نا جی، یا مطلب، اور اگر نیوکلیر پروگرام ہے مثال کے طور پہ، مسئلہ تو اس کا ایونچولی مذاکرات پہ حل ہونا ہے، انلیس کہ کوئی امریکن جو ہے وہ لاجسٹکلی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپریشن اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں، تو لیکن وہ پھر بہت اس زیادہ کی مشکل ہے۔ پرائز جو ہے دیکھیں اپنا بریگیڈیئر صاحب، چائنا نے فرٹیلائزر کل بند کر دیا امریکہ کو دینا۔ چائنا جو ہے اس کے بعد اب سوچے گا اور کس کو دینا ہے۔ ریئر ارتھ منرل اس نے پہلے بند کر دیے، اور جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو 6 گھنٹے کے بعد یہ بھی اطلاع آ جائے گی کہ چائنیز شپ جو ہے وہ انہوں نے تائیوان کو سراؤنڈ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے یوکرین جو ہے وہ ولنریبل ہو گیا، ادھر سے تائیوان ولنریبل ہو گیا، اور وہ جوہر صاحب کا جو کزن ہے ببلو، کم جونگ جو ہے، وہ ادھر پھڑک رہا ہے کہ کسی طرح پیسیفک میں 2 میزائل ماروں اور میں جاپان کو ذرا میں دوڑے لگاؤں، ان کی راتیں نیند خراب کروں۔ یہ یوکرین کمپلیکس کیسے ولنریبل ہو گیا ذرا بتائیے۔ یوکرین کے اوپر سے ساروں کی نظر ہٹ گئی ہے، یوکرین کے اوپر جتنی امداد ہونی تھی وہ رک گئی ہے،
یوکرین کی جتنی مانیٹری ہیلپ ہونی تھی وہ یورپ کے اپنے بینڈ بج گیا, وہ اس نے ہاتھ اٹھا لیا بغیر. یوکرین پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوکرین پہ اس وقت جو سچویشن ہے نا, لیٹسٹ جو آپ کو بتا دیتا ہوں, اس وقت رشینز انڈر پریشر ہیں یوکرین میں, ٹھیک ہے. اچھا, تائیوان پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چائنیز کو ایکشنز لے لیں گے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. لے نہ لیں, آپٹکس ہے نا جی, میں تو آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. آپ پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے نا, اور تو کچھ نہیں. آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں نا, انہوں نے پیٹریٹ بیٹریز وغیرہ ساؤتھ کوریا سے اور تائیوان سے منگائی ہیں نا, یہاں پہ تھارڈ میزائلز منگائی ہیں نا, تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ایک قسم کا پریشر ہی بلڈ اپ کر رہے ہیں نا. کیوں بریگیڈیئر صاحب ذرا بتائیں اس کا سارے سے. بالکل, اور یہ جو ابھی یہی سب سے بڑی بات ہے. دیکھیں اس وقت جو بات ہے نا, یہ جو جوہر صاحب بات ایک لحاظ سے کریں لیکن یہ ریئلائز کریں, اس وقت اگر وار رکتی ہے تو اٹ فیورز مڈل ایسٹ. اگر آج ایک ہفتہ 10 دن اور ہوتے ہیں اور اسرائیل ایک دو اور گیس فیلڈ پر اور آئل فیلڈ پر اگر اٹیک کرتا ہے ان ریٹیلیشن, اگر ایران مڈل ایسٹ کے آئل فیلڈ پر گیس فیلڈ پر کر دیتا ہے, it will be total economic destruction of these both countries and that suit Israel. اور اس وقت پھر ان کو جنگ بند کرنے کا کیا فائدہ, پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. پیسہ سارا ان کا امریکہ میں اور یورپ میں وہاں پر جمع ہے بینکوں میں, وہ ختم ہو جائے گا. سورس آف اکانومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سیم اٹ گوز فار ایران. واٹ ول ہو ول بینیفیشری, اٹ از اسرائیل. اس کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ بڑے آسانی سے پورا ہو جائے گا. اس لیے دس از اے ٹائم پورے عرب ممالک کو بہت سخت زور لگا کے, اور ان کو ہر حالت میں امریکہ کو پش کرنا چاہیے, باقی چائنا ہو یا پاکستان ساتھ ہو, ترکی ساتھ ہوں, کہ دس از اے ٹائم. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہیں پہ میں انٹرجیکٹ کرتا ہوں, مجھے ایک چیز بتائیں. ابھی تک ہم نے ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے انرجی سپلائی جو ہے ریسٹ آف دی ورلڈ کو رکی ہوئی ہے, 20% ہے 30% ہے جو بھی ہے. لیکن فار انفارمیشن آف دا ویورز, پورے مڈل ایسٹ کی جتنی فوڈ سپلائی ہے وہ ڈیلی وہاں سے ہوتی ہے جو امپورٹ کرتے ہیں. ان کو تو عادت یہ ہے کہ وہ کھگے بھی صبح کو فریش کھانے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو شرمپ بھی صبح کراچی گوادر کے اسی وقت چاہیے, فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچے اور ان کی سپر مارکیٹ میں مل رہی ہوں. تو یہ, اور اگر انہوں نے دوبارہ ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ ہٹ کیا اور وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کاؤنٹر ہٹ کر دیا ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ, تو پھر یہ گولف کورسز اور یہ پام ٹریز اور یہ اپنا بارے نیارے اینڈ واٹر ورلڈ وغیرہ, یہ سارے فائر ورکس میں کنورٹ ہو جائیں گے. انہوں نے پہلے تھریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے دیکھیں یہ ابو دھابی کو, یو اے کو واٹر ڈیسیلینیشن, ان سب کو وہ تھریٹ کیا ہوا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی مڈل ایسٹرن کنٹری, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کے پاس امریکہ نے اتنا آپ سے لوٹا پیسہ ٹریلین آف ڈالرز کا, یہ ڈیفینس کے لیے وہ بھی انہوں نے آپ کو نہیں دیا. پلیز اسٹینڈ اینڈ ٹاک ٹو امریکہ ان ویری کلیئر ٹرمز. امریکہ تو ابھی اسرائیل کو بچا رہا ہے, ان کو تو بچا ہی نہیں رہا. دس از تو اپنے آپ کو زور تو لگائیں, ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ کہ آپ کہیں گے سیز فائر, اٹ از انف. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, آپ نے تباہ بھی کر دیا, آپ ابھی ایگزٹ اسٹریٹجی کریں اور اس کو یہاں چھوڑیں. ہاں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھ لیں سیز فائر کے بعد جو نیگوسیشن ہوتی ہے. جی ہماری یہ شرائط ہیں, ایران سے جی میرے ملک سے سینکشن ختم کرے, اکنامک سینکشن ہم ڈالی ہوئی ہیں. جوہر صاحب آپ کس ملک میں سفیر تھے مڈل ایسٹ میں؟ میں بحرین میں سفیر تھا. بحرین میں. تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ کتنا انریسٹ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. جی میں جب وہاں پہ تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ تھا. جی دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بالکل اس وقت سب کے لیے نقصان ہے. یہ تو ایک اس میں حقیقت ہے کہ یہ ایک لوز لوز سچویشن ہے سب کے لیے, امریکہ کے لیے بھی, اسرائیل کے لیے بھی نقصان سب کو ہو رہا ہے. ایران کو سب سے زیادہ شاید میرے خیال میں, خلیجی ممالک کو بھی, باقی سارے ملک کو, دنیا کو بھی جنرلی ہو رہا ہے. اور اس جنگ کا ختم ہونا سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. لیکن ابھی جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ کچھ ہفتے اور چلے گی, اس میں جو امریکہ کے اور اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز ہیں جو ان کے باقی رہ گئے ہیں, اس میں وہ کوشش کریں گے. آلریڈی بھی انہوں نے ایران کی تھوڑی سی کیپیسٹی پہلے سے بلکہ کافی زیادہ کم کر دی ہے. ایران میں سمجھتا ہوں جو زیادہ ہائی رسک انہوں نے یہ, وہ میرے حساب سے غلطی ہے. بیسس پہ اٹیک کرنا ایک چیز ہے, لیکن جو انہوں نے خلیجی ممالک کے سویلین انفراسٹرکچر پہ اور باقی جو سویلین انفراسٹرکچر پہ نہیں کیا, وہ اپنا جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے ہاسپٹل کہہ کے غازہ کے اندر کہ یہاں حماس والے چھپے ہوئے ہیں, یا سکولز کو ٹیک آؤٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں, اور ایران میں بھی ہاسپٹل کرتا ہے, اسکول کی بچیوں کو کل کرتا ہے. تو خدا کے لیے آمین, آپ پہ ریٹیلیشن تو اسی طرح ہوگی نا. ایک آپ ماڑے آدمی کو نہ بتائیں ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. This is the point to take in.
यही बात है। آپ اپنا دیکھیں جو کریں گے پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا. نہیں میرے خیال میں دیکھیں پتہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اس لیے اس پہ بہت واضح تھی. ہم نے کنڈیم کیا تھا جب اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک پچھلی بار بھی کیا تھا، اب بھی کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ ملٹری اس طرح اور آپ جوہر صاحب کون سے کنونشن میں لکھا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ٹیک آؤٹ کر لو؟ کون سے کنونشن میں لکھا ہے کہ ہیڈ آف گورنمنٹس کو ٹیک آؤٹ کرو؟ بالکل واضح ہے. دیکھیں آپ اپنا خود لاز کو، انٹرنیشنل ٹریٹیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ایران کیوں نہیں فالو کر رہا ان ٹریٹیز کو. آئی مین پلیز تو آپ دیر از اے ڈفرنٹ ورلڈ. آپ مبشر صاحب آپ اس چیز کو جو ہے نا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ جو خلیجی ممالک کے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ if they have evidence which they claim that they do کہ جی وہاں پہ ایک منٹ نہیں آپ دیکھیں ہم نے کہا کہ ہم نے ڈرون فیکٹری کو اڑایا افغانستان میں. طالبان کہتے ہیں ری ہیب سینٹر تھا، وہ دکھا دیں ری ہیب سینٹر کا کوئی ایویڈنس دے دیں. وہاں پہ پہلے کہتے ہیں 400 کل ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں نہیں 80 کل ہوئے. اور یار تمہیں ابھی پہلے یہ تو فیصلہ کرو کتنے مارے گئے ہیں. تمہیں اپنے ملک میں دہشت گردوں کے کیمپ نظر نہیں آتے، عید کا چاند تمہیں 2 دن پہلے نظر آ جاتا ہے. تو امین میرا ہوتا ہے کہ فروزے پہ تو ہم بحث نہیں کر رہے نا. ایک دیکھیں جوہر صاحب میں آپ کو ایک بات کہوں بیفور آئی گو کہ دس از دا 21st century. دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. اگر دنیا میں ہمیں ایگزسٹ کرنا ہے تو ساروں کے ساتھ مل کر ایگزسٹ کرنا ہے. یہی مسئلہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل وانٹس نو کو ایگزسٹنس ود اینی ون اینڈ دیٹ از کریٹنگ پرابلمس، اور یہی سوچنا پڑے گا.